अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो की सीरीज़ का नाम हल मिन नासिन यंसुरना रखा है, तो आज मैं इसकी वजह एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये नाम क्यों इसके लिए सजेस्ट किया है। इसी बेसिक रीज़न ये थी कि ये सदा जो है हमें करबला से लिंक करती है और करबला के अंदर इमाम हुसैन ने ये सदा दी थी उम्मत को। इसके मायने ये हैं कि है कोई मेरी मदद करने वाला। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस टाइम पे इमाम हुसैन ये सदा उम्मत को दे रहे थे, क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये उम्मत उनका साथ नहीं देगी? कि अगर उन्हें इस उम्मत से ही कोई मतलब होता तो वो इस सफ़र के ऊपर आते ही नहीं, पहले ही उम्मत को जमा करते, मैन पावर को जमा करते। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो करबला के मैदान में पहुँचे और फिर वहाँ पर पहुँच के उन्होंने ये सदा दी, जिसका मतलब ये था कि वो सिर्फ़ हुज्जत तमाम करना चाह रहे थे कि मैंने अपनी काविशें पूरी कर ली, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है और उम्मत ने जो है ना इस टाइम पे साथ नहीं दिया। और ऐसा नहीं था कि इमाम हुसैन नॉन मुस्लिम्स को कॉल कर रहे थे, वो मुसलमानों को कॉल कर रहे थे। और वो मुसलमान थे जो रिसेंटली मुसलमान हुए थे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। वो उनके नवासे हैं और उसके बावजूद भी जो है उम्मत यजीद के अगेंस्ट में आके खड़े होने को तैयार नहीं थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि आज से 1400 साल 1500 साल के बाद जो है एक उम्मत जो है हक के साथ स्टैंड करे और बातिल के खिलाफ जो है खड़ी हो सके। हुसैन को ये नहीं था कि कोई उनकी आके मदद कर देगा, उनको ये था कि एक आखिरी हक की जो सदा है उसको बुलंद किया जाए ताकि वो इंसानियत की भला और हिदायत का सबब बने। अब वही वजह है जिसकी वजह से आज भी जो लोग हैं वो हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे उनकी क्वांटिटी कम हो। और चलें, ये तो एक बात कि उम्मत ने साथ नहीं दिया। यजीद भी सामने जो यजीद की फौज थी वो भी कोई नॉन मुस्लिम्स नहीं थे, वो भी मुसलमान ही थे। तो ये क्या वजह थी कि ना मुसलमान मदद करने को आ रहे हैं, ना और दूसरी साइड के ऊपर मुसलमान जो है वो इमाम हुसैन को कत्ल करने के दर के ऊपर है। तो इसकी बेसिक वजह ये थी कि दुनिया परस्ती। और जब उस ज़माने के अंदर दुनिया परस्ती का ये आलम था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल करने के दर के ऊपर मौजूद थे, तो अब तो काफ़ी टाइम गुज़र चुका है। तो अब हम किस तरीके से जो है हक़ के साथ खड़े हो सकते हैं? यकीनी तौर पे हमारी जो लाइफ़ है उसके अंदर दुनिया परस्ती जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जब ऐसी कंडीशन है कि जब हम दुनिया परस्त हो चुके हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि जिस का ज़िक्र अल्लाह ताला कुरान में कर रहे हैं कि इस्लाम गालिब होगा, तो वो गालिब कैसे हो सकता है जब हमारी मेजॉरिटी जो है वो दुनिया परस्त है। जैसे कि कुरान के अंदर मल्टीपल जगहों के ऊपर अल्लाह ताला ने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि अल्लाह तुम्हारे दीन को तमाम दीनों के ऊपर गालिब करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दुनिया परस्ती हमारे अंदर मौजूद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब आपके सामने दुनिया की सुपर पावर्स मौजूद हैं जो कि अपना एक निज़ाम इस दुनिया के अंदर चाह रही हैं, वो आपको खुद से तो हुकूमत ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। डेफ़िनेटली उसके लिए अब वो आपसे जंग भी करेंगे और आपको क़त्ल भी करेंगे। और यूजुअली ये सब चीज़ें एक बड़ी जंग के बाद ही होती हैं, जिसके अंदर बहुत से लोग जो हैं शहीद भी होते हैं। दुनिया जो है वो इसको आर्मागेडन के तौर पे जानती है कि जब फाइनल टाइम आएगा तो उस टाइम पे बड़ी-बड़ी जंगें होंगी। तो ये उसी जंगों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि तो मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? इसका मकसद क्या है कि अगर आखिरी ज़माने में जंगें होनी हैं, तो आप जैसे और मुझ जैसे सिविलियंस क्या कर लेंगे? क्योंकि हम तो बॉर्डर्स के ऊपर जाके नहीं लड़ने वाले। ना मैं आवाम को इस तरीके से तैयार करना चाह रहा हूँ कि जो है वो हथियार लेके जो है सड़कों पे निकल के आ जाए और जो है ना जलाओ-घिराओ शुरू कर दे। क्योंकि उससे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना है। इससे आपकी ही जो है कंडीशन जो है और कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाएगी। यहाँ पे मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ आखिरी ज़माने के हवाले से की थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। पेशन गोइयाँ यकीनी तौर पे इस मकसद के लिए नहीं है कि आपका एक कोई इंटरेस्ट डेवलप्ड हो या आपको चलें इस हालात के अंदर आप बाहर तो निकल नहीं सकते, तो कुछ आपकी एंटरटेनमेंट भी हो जाए कि कुछ ऐसी बातें पता चल जाए कि जो आपको फ्यूचर के बारे में बता रही हैं। रही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क़यामत के ज़माने के आसार बताए हैं, उसका मकसद ये नहीं है
کہ آپ جو ہے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ حق و باطل کے درمیان میں تمیز کر سکیں، کیونکہ یہ بات بہت کلیئر ہے کہ دجال کا فتنہ بہت شدید ہونے والا ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ چلنے والا میڈیا کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں وہ سچ ہیں جھوٹ ہیں، کون کس کا ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بغور سننا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی چیز بیان کر رہا ہوں تو اس زمانے کے اندر آپ نے بس اس کو بس قبول کر لینا ہے اور اس کے اوپر آنکھ بند کر کے چلنا ہے. آپ ان چیزوں کو جائیں، کراس ویریفائی کریں اور اپنی عقل و شعور کے ساتھ جو ہے نا فیصلہ کیجیے. بینگ اے مسلمز جو ہم تمام الگ الگ مسلک کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ مسلک کے الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جسٹ آپ کی ایک اپروچ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو کس طریقے سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو مسلک کے اوپر آپ اگر جاتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے کہ میں اگر آج قرآن اور حدیث کو اٹھا کے پڑھتا ہوں تو یقینی طور پہ میری ایک سوچ ہوگی، میرے ایک ڈائنامکس ہوں گے، میرے علم کا ایک اپنا لیول ہوگا جس کے اگینسٹ میں اس نالج کو، قرآن اور احادیث کے جو نالج ہے اس کو انالائز کروں گا اور اس کے مطابق میں اپنی ایک رائے مرتب کروں گا. اچھا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی جو ہے اس علم کے اندر ایکسپرٹ ہو. تو یقینی طور پہ اس کو کسی نہ کسی ایسے بندے کی بات کو سننا ہوگا اور ماننا ہوگا جو کہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہوگا. اب یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ کی اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ آپ جو ہوم میڈ میڈیسنز ہیں وہ کر کے اپنا علاج کر لیتے ہیں، مگر اس کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جائیں. اب ڈاکٹرز بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں، آپ کمفرٹ لیول فیل کرتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکٹر جو ہے اس سے میری پرابلم سالو ہو جاتی ہیں. بٹ در حقیقت دیکھا جائے تو ڈاکٹرز تمام جو ہوتے ہیں کوائٹس کو چھوڑ کے وہ قابل لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر وہ بہتری چاہ رہے ہوتے ہیں. علماء کرام جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی نالج اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہوتا. وہ بیسکلی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت قرآن و حدیث کے نالج کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آخری زمانے کے اندر دجال کا فتنہ آپ کو ہر چیز کے اندر کنفیوژن پیدا کر دے گا، تو وہ چیز اس کے اندر بھی موجود ہے. تو ایک سینسیبل اپروچ میں اور ایک جو فرقہ پرستی کے اندر جو ہے بہت ڈفرینس ہے. یوزلی پرابلم آتی کیوں ہے؟ یہ پرابلم اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم بینگ مسلم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بول دیتے ہیں، مگر پرابلم یہاں پر پیدا یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں ان خداؤں کا تو انکار کر دیتے ہیں، مگر وہ خدا جو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ میں، اس کا ہم انکار نہیں کر پاتے ہیں اور ہم اس کی ایسی پرستش کرتے ہیں کہ اس کے آگے ہم کسی کو ویلیو نہیں دیتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو بھی جو ہے بیک پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنی میں کو ترجیح دیتے ہیں. آج کل آپ سوشل میڈیا پہ یہ چیز بڑے عام دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو صاف طور پہ نظر آ رہا ہے فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو نیکسلائٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مگر ہماری آواز بلند نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے یا تو مسلک یا مذہب کی زنجیروں کے اندر بنے ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے یمن کے اوپر بمباری کی مگر اس وقت ہم خاموش رہے. اس وقت پوری دنیا مل کے جو ہے ایران کے خلاف جنگ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اس کا ساتھ دینے کے بجائے ہم کشمکش کے اندر ہیں کہ ہم ساتھ دیں نہیں دیں، ان کے درمیان میں مصلحت کروا دیں. یہ اب مصلحت ہو نہیں سکتی. جس طریقے سے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ رک سکتی ہے تو یہ نہیں رک سکتی. اس کے پیچھے بہت بیسک ریزنز یہ ہیں کہ اسرائیل کو یہ ونس ان بلو مون ایک چانس ملا ہے، وہ اس کو گنوانا نہیں چاہے گا. آلدو کہ بڑے لاسز ہو رہے ہوں گے امریکہ کو، ایران کو بہت لاسز ہو رہے ہیں، اور ایران بھی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کیونکہ اس کے لیے بھی ونس ان بلو مون والا حساب ہے
کیونکہ اگر اس نے اس ٹائم پہ رک گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ الٹرنیٹ سولوشنز کے اوپر جائیں گے جو انہوں نے ابھی ان میزائلوں کو فیس کیا ہے، وہ ان کے الٹرنیٹس ضرور بنائیں گے، تو ایران کے پاس پھر آپشنز ختم ہو جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی نہ ایران اس چیز کو چاہے گا نہ اسرائیل اس چیز کو چاہے گا کہ یہ وار رکے، یہ یقینی طور پہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچنی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک امت کے طور پہ بہیو کرنا ہوگا، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، کہ ہمیں مسئلہ کی جو زنجیریں ہیں اس کے اندر نہیں بنے رہنا ہے، بلکہ جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں حق پہ کہہ رہا ہوں آپ اس کا ساتھ دیں، آپ خود اینالائز کریں، آپ خود چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کریں، نیوز آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے سامنے ہونے والے ایونٹس موجود ہیں، آپ ان کو اینالائز کیجئے اور حق کا خود ساتھ دیجئے۔ آپ نہ ہو کہ اپنی میں کی پرستش کے چکر میں آپ کا بھی وہی حال ہو جو یہودیوں کا ہو رہا ہے، اور جو آخری زمانے کے اندر موجود کچھ مسیحی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو قائم کریں گے تو مسیح آئیں گے اور ان کی بھلائی کریں گے، تو یہ صرف اور صرف ان کی جو میں پرستی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ مسیح آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ایران ختم ہو اور اسرائیل کو اس وار کے اندر سکسیس ملے۔ میرا مقدمہ جو ہے ان کے خلاف نہیں ہے، ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اور وہ رکھیں جیسا بھی چاہتے ہیں، مگر میرا پوائنٹ یہاں پر صرف یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اینالائز کیجئے کہ کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کون حق کے اوپر ہے، یہ نہیں کہ میری ایک کتاب میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور اس لکھے ہوئے کو بھی صرف جیسا میں سمجھ رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ بس یہ چیز صحیح ہے۔ آپ ذرا اس کو اینالائز تو کر کے دیکھیں کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ امن و محبت کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کروائیں اور ان کی آمد کے لیے رستہ ہموار کریں؟ یہاں میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ ہماری ایک عادت سی بن چکی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر بلیم دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کہ ہر چیز ہم یہودیوں کی سازش سے جوڑ دیتے ہیں، ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری نااہلیاں کہاں پر ہیں، کیونکہ یہودی تو آپ کو نہیں آ کے کہتا کہ جو نا قرآن نہیں پڑھو، حدیث پہ اسٹڈی نہیں کرو، غور و فکر مت کرو، یہ صرف ہماری نااہلیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں جن کو ہم یہودیوں کے سر پہ منڈ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی یہودیوں کی طرح جو ہے مقدس گائیں بنائی ہوئی ہیں اور ہم صرف ان کو پوچھتے رہتے ہیں۔ اس پوری ویڈیو سیریز کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور جو اب تک علماء کرام نے، یا علماء کرام تو نہیں بولوں گا یہاں پر، مولویوں نے آپ کو ان احادیث کے بارے میں نہیں بتایا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔